الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے. ایک اللہ کا حق اور دوسرا بندوں کا حق. اور دنیا میں یہی 2 حقوق ہیں. سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا حق ہے، اس کے بعد مخلوقات کا حق ہے. اللہ رب العزت کا حق اس لیے ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. اللہ مہربان ہے. جس مہربان رب نے امام الانبیاء سید المرسلین
محمد ربی رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا ہے، اور ان کی قربانیوں کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے۔ اللہ کا حق ہر بندے پر ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ سب اسی کی مخلوقات ہے۔ مسلمان کو بھی رب نے پیدا کیا ہے تو غیر مسلم کو بھی رب نے بنایا ہے۔ اللہ رازق ہے، رزق دیتا ہے اور سب کو دیتا ہے، صرف بندوں کو نہیں، ہر جاندار کو دیتا ہے۔ چاہے وہ درخت کی صورت میں ہو، پودے کی صورت میں ہو، وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہے، دریائی مخلوق ہے، سب کا رب ہے، سب کا رازق ہے، سب کو روزی دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ رب کے سوا آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ قضاء کا جو لفظ ہے، جس طرح قاضی ہوتا ہے، قاضی صاحب عدالت میں فیصلے کرتا ہے، قاضی کا فیصلہ وہ فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو سب کو ماننا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرے۔ والدین کے ساتھ احسان، یہ رب کے حق کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین ہے۔ قرآن مقدس میں جہاں بھی آپ حقوق کا ذکر پڑھیں گے، سنیں گے، تو سب سے پہلے رب کا حق ہوتا ہے، اس کے بعد والدین کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر پہلا پارہ آپ دیکھیں، جب پہلا پارہ آدھا مکمل ہو جاتا ہے اور دوسرا نصف شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، بنی اسرائیل سے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لا تعبدون الا اللہ۔ اگر سورہ نساء جو چوتھے پارے میں شروع ہوتا ہے، پانچویں پارے میں بھی ہے اور چھٹے پارے میں بھی اختتام اس کا ہو رہا ہے، 1.5 پارے پر سورہ نساء مشتمل ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ سورہ نساء میں بہت سارے احکامات ہیں، ان احکامات میں جو 16ویں نمبر پر حق اور حکم بیان کیے جا رہے ہیں، اس حکم میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ 5ویں پارے میں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرے۔ پہلے پارے میں بھی اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ احسان، 15 پارے میں بھی یہی حکم، 5ویں پارے میں بھی یہی حکم کہ رب کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی ایک ترتیب بتائی ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنی کیسی ہے۔
اللہ نے اگر یہ مخلوقات بنائے ہیں، یہ لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، تو اس نظام میں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اپنی مرضی سے تو نہیں گزارنی. یہ اللہ کا بنائے ہوا سسٹم ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے. یہ بات ذہن میں آنی چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں یہی بات کی ہے. نبوت کی زندگی کتنی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ 23 سال. نبوت کی زندگی 23 سال. 13 سال مکے میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، ٹوٹل 23 سال ہے. اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا ہے. حضور مبارک کی زندگی ٹوٹل کتنی تھی؟ 63 سال. 23 سال نبوت کی زندگی ہے. اس نبوت کی زندگی میں لا الہ الا اللہ پر جو پہلی بات ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی عظیم ترین ہستی ہے، اللہ کی مخلوقات میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. 13 سال انہوں نے یہی کام کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے در کو نہیں چھوڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر پہ بھی تشریف لے گئے، ابو لہب کو بھی بتایا، عتبہ اور شیبہ کو بھی بتا دیا. جب مکے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے مایوس ہو گئے کہ یہ تو نہیں مان رہے، حضور نے طائف کا سفر کیا. طائف والوں کو اللہ کی بات پہنچا دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، بت پرستی نہ کریں. اس لیے اللہ نے اس سورت میں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، اس لیے کہ وہی مالک ہے. دنیا میں جو بھی کمپنی ہے، یہ اسپیکر والوں نے اسپیکر بنائے ہیں، پنکھے والوں نے پنکھے بنائے ہیں، موبائل والوں نے موبائل بنائے ہیں، ہر کمپنی نے ایک چیز بنائی ہے، اور وہ چیز کمپنی والوں کی مرضی سے چلتی ہے. مائک بولنے کے لیے بنا ہے، یہ بولنے کا کام کرے گا، کمپنی والے نے بولنے کے لیے بنایا ہے. پنکھا ہوا دینے کے لیے ہے، کمپنی والوں نے اس لیے بنایا ہے. بلب روشنی کے لیے ہے، وہ اس مقصد کے لیے ہے، اس کا کام ہے روشنی دینا. موبائل سے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں. جس مقصد کے لیے بنا ہے وہی کام کرتا ہے. انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. سورۃ الذاریات 27واں پارہ ہے، اس میں رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلا دے. اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو اللہ ہے، روزی اللہ دیتا ہے. ہم انسان جو ہے یہ تھوڑے سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رزق کا انتظام ہم کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے، ہم نہیں کرتے. رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے، اور اللہ کیسے کرتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا سوچنا ہوگا. ہم کتنا کھاتے ہیں؟ 2 روٹیاں کھاتے ہیں. ہم نے جانور بھی پالے ہوتے ہیں،
وہ جانور کتنا چارہ کھاتا ہے، اللہ ان کو دے رہا ہے. یہ پرندوں کو دے کے اللہ ان کو کھلا رہا ہے. اگر دریائی مخلوق کو دیکھے اتنی اتنی بڑی بڑی مچھلیاں. جب ہمارا بچپن تھا، جب ہم سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنتے تھے تو ہمیں ایمان تھا، لیکن عجیب سا لگتا تھا کہ یہ اتنی بڑی مچھلی بھی ہوگی. ہم کہتے تھے اتنی، کیونکہ جدید دور تو نہیں تھا، چیزیں تو ایجاد نہیں ہوئی. ہم کہتے تھے کہ اتنی بڑی مچھلی بھی ہوگی جس نے سارا کچھ ایک نوالا کر دیا. آج کی دنیا نے چیزیں ثابت کر دی، دکھا دی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے کہ اتنی بڑی مخلوقات بھی دریا میں ہے. اتنا نظام ہے اللہ کی، اللہ کا نظام ہے. آپ اگر غور و فکر کریں اتنی بڑی مچھلی وہ کتنا کھاتا ہوگا. اللہ نے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس لیے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے. فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق، اللہ ہی روزی دینے والا ہے. ذو القوت المتین، سخت طاقت والا ہے. اس کے طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ایک مخصوص جگہ حضور کے لیے بنائی گئی تھی. حضور حالت سجدہ میں ہیں، رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں حضور فرما رہے ہیں اے مولا اس جماعت کی حفاظت کرنا. یہ جو 313 میں نے آپ کے سامنے میدان میں پیش کیے، مولا ان کی حفاظت کرنا. یہ بہت قیمتی جماعت ہے، بہت اعلیٰ جماعت ہے، بہت عظیم الشان جماعت ہے. اور حضور نے رب العالمین کو مخاطب ہو کے فرمایا مولا اگر یہ جماعت ختم ہو گئی، اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو مولا تو رب العالمین تو ہے لیکن تیری بندگی نہیں ہوگی پھر اس زمین پر. فلن تعبد فی الارض ابدا، ہمیشہ کے لیے آپ کی عبادت نہیں ہوگی. ذرا غور و فکر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے. اور کیوں فرما رہے؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے. حضور کے بعد کوئی نبی تو آنے نہیں تھے. صحابہ کی جماعت ختم ہو جاتی، حضور شہید ہو جاتے تو معاملہ ختم ہو جاتا. اور جب وہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اللہ کو تو زمین کی ضرورت نہیں ہے، زمین تباہ ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، اس دعا کی برکت سے آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے. یہ وہ دعا ہے فلن تعبد فی الارض ابدا. اللہ اس جماعت کی حفاظت کرنا، میرے صحابہ کی حفاظت کرنا، ان پر کوئی غالب نہ آ جائے، انہی کو غالب کرنا ہے. فلن تعبد فی الارض ابدا، کہ تیری عبادت اس روئی زمین پر کبھی نہیں ہوگی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. یہ ایک حق کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت. دوسرا حق ہے مخلوق کا خیال کرنا، اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا. اور اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلا حق وہ والدین کا حق ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من ابرو، اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ احسان کروں، کس کا خیال کروں، کس کی خدمت کروں؟ حضور نے فرمایا امک، والدہ کا خیال رکھنا ہے، والدہ کی خدمت کرنی، ماں کی خدمت کرنی ہے، ماں کا احترام کرنا ہے. صحابی نے پھر پوچھا ثم من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کس کی خدمت کروں؟ حضور نے پھر فرمایا امک، ماں کا خیال رکھنا ہے، ماں کی خدمت کرنی ہے، ماں کا احترام کرنا ہے، اس کی بات ماننی ہے. صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کس کا خیال کروں، کس کا احترام کروں، کس کی خدمت کروں؟
حضور نے فرمایا امہ کا، 3 بار فرمایا امہ کا، 3 بار فرمایا، 3 بار سوال ہوا، 3 بار امہ کا، ماں کا ذکر ہوا۔ چوتھے بار صحابی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کس کا خیال کروں؟ حضور نے فرمایا ابا کا، والد کا، والد کا خیال رکھیں، والد کی خدمت کریں، والد کی بات سنیں۔ یہ ماں کا ذکر 3 دفعہ اس لیے کیا ہے کہ ماں نے بڑا خیال رکھا ہے، ماں نے بچے کی پرورش کرتے ہوئے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ماں نے اپنی نیندیں بھی بچوں کے لیے قربان کی ہے، ماں بعد میں کھاتی ہے، پہلے بچے کو کھلاتی ہے۔ ماں کی خدمت یہ ایسا خدمت ہے لاجواب، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے، یہ پوچھا جائے، ایک ایسا ملازم چاہیے جو 24 گھنٹے کام کرے، 24 گھنٹے کام کرے، 24 گھنٹے کام کرے، 8 گھنٹے نہیں، 12 گھنٹے نہیں، 24 گھنٹے وہ ملازم رہے، اور اس کی سال بھر کوئی چھٹی نہیں ہے، نہ اس کی عید کی چھٹی ہے، نہ ہفتے کی چھٹی ہے، نہ جمعے کی چھٹی ہے، نہ اتوار کی چھٹی ہے، نہ 14 اگست کی چھٹی ہے، نہ 23 مارچ کی چھٹی ہے، نہ گرمیوں کی چھٹی ہے تو نہ سردیوں کی چھٹی ہے۔ اور اگر مزید یہ بھی کہا جائے کہ اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے، اس کو تنخواہ بھی نہیں دی جائے گی، وہ ملازم 24 گھنٹے سال بھر وہ ملازمت کرے گا، اس کو کوئی تنخواہ نہیں دی جائے گی، تو ہم میں سے کوئی آدمی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی آدمی تیار نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کہے نہیں، مجھے اس ملازمت کی ضرورت نہیں ہے جس میں تنخواہ بھی نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے کام کرو۔ یہ دنیا میں واحد ایک ہی کام ہے، ایک ہی ڈیوٹی ہے اور ایک ہی آدمی کی ہے، وہ ہے ماں۔ وہ ماں ہے، اس کے لیے عید کی بھی چھٹی نہیں ہے، اس کے لیے دن کی بھی چھٹی نہیں ہے، اس کے لیے رات کی بھی چھٹی نہیں ہے، اس کے لیے نہ اتوار کی چھٹی ہے، نہ ہفتے کی چھٹی ہے، کوئی بھی چھٹی ان کے لیے نہیں ہے، ان کی خدمت ہمیشہ ہے۔ اس لیے حضور نے بھی ان کے مقام کا ذکر کیا کہ امکا امکا امکا، ماں کا احترام کرے، ماں کی خدمت کرے، ماں کا خیال رکھے، ثم اباک، پھر والد کا۔ والد اس لیے کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، جو طاقت باپ کو دی ہے وہ ماں کو نہیں دی ہے، جو صلاحیت والد میں پیدا کی ہے وہ ماں میں نہیں کی ہے۔ ماں رحم دل ہے، ماں اگر دن میں 10 دفعہ بھی وہ بد دعا دے نا، اللہ قبول نہیں کرتے، اللہ ماں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ماں کی بد دعا کو اللہ قبول کرتا تو میرے خیال سے کوئی بھی نہ رہتے، اس لیے کہ ماں کے اندر رحم ہے، وہ فوراً پلٹ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر ماں پھر کہتی کہ نہیں یہ آپ کی دشمن پر یہ بد دعا لگے، بد دعا تو اس نے دی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ پلٹ جاتی کہ نہیں یہ آپ کی دشمن پر لگے۔ اللہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، اور والد کا جو مقام ہے، عزت اور احترام ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اس لیے کہ والد جلدی ناراض نہیں ہوتے، والد جلدی ناراض نہیں ہوتے، اور جب ہوتے تو پھر صحیح ناراض ہوتا ہے۔ والد تو تھپڑ بھی لگا دے گا، مار دے گا، غصہ کر دے گا، ناراض نہیں ہوتے، اور جب ناراض ہوتے تو پھر ٹھیک ٹھاک ناراض، پھر بات بھی نہیں کرتے۔ ماں کی طرح وہ رحم والا کام نہیں ہے کہ پھر صبح ڈانٹا بد دعا کی، دوپہر کو پھر خوش ہو گئی، دوپہر کو ڈانٹا شام کو پھر خوش ہو گئی، پھر بد دعا کی جگہ دعا دی۔ اس لیے کہ والد میں اللہ نے سخت گیری پیدا کی ہے، محنت جفاکش، دھوپ میں بھی والد کھڑا ہے، بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے، بارش میں بھی جا رہا ہے، اندھیرے میں بھی جا رہا ہے،
روشنی میں بھی جا رہے، سختی میں بھی جا رہے تو نرمی میں بھی جا رہے۔ اس لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اللہ کی ناراضی والد کی ناراضگی میں ہے، والد ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ والد کی رضا اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہے۔ اگر والد ناراض ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کیا کرے، اور لفظ احسان آیا ہے۔ احسان اس لیے آیا ہے کہ احسان اس نیکی کو بولتے ہیں جو بدل کے بغیر ہو۔ ایک تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو بدل کے طور پر کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے، مجھ پر اس کا بدل ہے، میں اس کے ساتھ نیکی کروں، اس کو بدل بولتے ہیں، عدل بولتے ہیں، عدل۔ احسان اس نیکی کو بولتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے بلائی نہیں کی ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے احسان کر رہے ہیں، کسی ایسے آدمی کے ساتھ احسان کریں جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، اس کے ساتھ بلائی کر دی، اس کو بلائی اور احسان بولتے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کر لیا کرے، ان سے امید نہ لگائیں، ان کی خدمت اس طرح کرے کہ آپ ان سے کوئی تمام اور امید نہ رکھیں۔ آپ نے کوئی امید رکھنی ہے تو اللہ سے رکھیں۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آگے اللہ نے والدین کا ذکر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا ان والدین میں سے دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فرمایا فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، واضح اللہ نے بتا دی، اف تک بھی، اف کا لفظ اف، اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف، اف بھی نہیں کہنا، والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ نے لفظ کا فیصلہ بھی خود فرما دیا کہ اف بھی نہیں کرنا والدین کے سامنے، اس لیے کہ والدین جب اپنے بچوں کو اس ضعف کے حالت میں، اس کمزوری کی حالت میں جب بچوں کو پریشان دیکھتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے چہروں کو دیکھتے ہیں، جب اولاد پریشان ہوتی ہے تو ماں باپ وہ بیچارے تو ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ کمزور ہے۔ جب وہ جوانی میں تھے، طاقت میں، سب کچھ آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن اب تو کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اف بھی نہیں کہنا ان کے سامنے، اپنے جو نا وہ بے بسی کا اظہار بھی نہیں کرنا۔ فرمایا ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ولا تنہرہما اس کا معنی ہے کہ ڈانٹنا نہیں، ولا تنہرہما ان دونوں کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پھر کیا کہوں؟ اللہ نے یہ بھی بتا دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو اگر کہنا ہے تو عزت اور احترام، کریمہ، کریم کا مطلب ہے عزت والی بات، کریم عزت والے شخص کو بولتے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے اگر بات کرنی ہے تو احترام والی بات کرنی ہے، عزت اور تکریم والی بات کرنی ہے، عزت اور احترام والی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِض کا معنی ہے پس کرنا، نیچے کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح کہتے ہیں پروں کو، جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو بازو ہے یہ مراد ہے۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور یہ اگر آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ مرغی کے بچے ہوتے ہیں، یہ تو آپ سب نے دیکھے ہیں، بے شک وہ 10 ہو، 12 ہو، 15 ہو، وہ بچوں پر اوپر پلا دیتی ہے، یوں لپیٹ دیتی ہے۔ جدید دنیا کا دور ہے، اگر بارش میں تو ہم لوگ باہر نہیں نکلتے نا، یہ جو پرندے ہوتے ہیں اس کے گھونسلے تو آپ سب نے دیکھے ہوں گے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سب نے دیکھے ہیں۔ یہ بارش بھی ہوتی ہے، معصوم بچے ہوتے ہیں،
اور جب یہ بارش ہوتی تو جہاں بھی پرندے ہوتے ہیں یہ آ جاتے اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتے ہیں، جب ہوا ہوتی فوراً پہنچ جاتے ہیں، فوراً پہنچ جاتے اپنے بچوں پر یوں پر پلا دیتے ہیں، وہ سارا بارش وہ خود برداشت کر دیتی ہے لیکن اپنے بچوں تک اثر نہیں پہنچاتی ہے۔ فرمائے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ ہے جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس طرح مرغی، جس طرح پرندے اپنے بچوں کی اس طرح پروں میں حفاظت کرتی، فرمایا ضعیف، کمزور، ناتواں ماں باپ کی اس طرح خیال رکھنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور آپ کہے، اللہ نے دعا بھی بتا دی، رب ارحمہما، مولا ان دونوں پر رحم فرما دے، ان کے لیے صحت اور تندرستی کی دعا کرنی ہے، ان کے لیے رحم کی دعا کرنی ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں بیماریاں بہت ساری آ جاتی ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا رب ارحمہما، مولا ان دونوں پر رحم فرما۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، اے میرے پالنے والے ان دونوں پر رحم فرما۔ کما ربیانی صغیرہ، اخیر ہو گئی، فرمایا مولا ان کا اس طرح خیال کرنا، ان کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں میری حفاظت کی ہے۔ کما ربیانی صغیرہ، بچپن میں تو بچوں کو نہیں پتہ ہوتا نا، جو معصوم بچے ہوتے ہیں یہ 2-2.5 سال تک تو بچوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ بچے کی کیا حالت ہے، کیسا ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے، سردی ہے، گرمی، اس کو تو کوئی پتہ نہیں، اس لیے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، مولا جیسا بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال کیا ہے، مولا تو بھی ان پر اسی طرح رحم فرما۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہے لیکن دل میں غرور اور تکبر آ جائے، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں نا، اپنی نیکی پر آدمی اترا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، پھر مزید تربیت دی، فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تمہارے دلوں سے بہت خوب واقف ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں اللہ سے خوب ہے، اللہ جانتا ہے، تم اللہ کو نہ دکھاؤ، اللہ خود دیکھ رہا ہے، خود معلوم ہے اس کو، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ فرمایا ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو، نیک ہو، ماں باپ کے فرمان بردار ہو، اچھے لوگ ہو، معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے والوں، فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وہ اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ رب العالمین نے ہمیں آداب زندگی بتایا کہ زندگی میں کیا کرنا ہے، زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، کسی حال میں شرک نہیں کرنا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور کے چچا زاد ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان حرقت او قتلت، آپ کو جلا دیا جائے یا آپ کو قتل کیا، آپ نے شرک نہیں کرنا، یہ پہلی بات، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، مخلوق خدا کے ساتھ چاہے والدین ہے یا کوئی بھی مخلوقات ہے، سب سے پہلا والدین کا حق ہے۔ فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بھی بندہ آپ کے ساتھ بلائی کرے، اچھائی کرے، نیکی کرے، اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت دینی ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ بلائی کرے، اچھائی کرے، ان کو شکریہ کے الفاظ بتا دے کہ آپ اگلوں کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ مولا کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ حقوق 2 قسم ہے، ایک اللہ کے حق ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، ایک بندوں کے حقوق ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کیے جائے، بندوں کو تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ رب ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ